وزیر اعظم شہباز شریف کا کہنا ہے کہ چینی شہریوں کی پاکستان میں سیکیورٹی ہماری اولین ترجیح ہے۔ چین پاکستان کا نہایت قابل اعتماد اور مخلص دوست ہے۔ اسلام آباد میں پاک چین فارماسیوٹیکل B2B سرمایہ کاری کانفرنس سے خطاب میں وزیر اعظم نے کہا، خطے میں حالیہ بحران نے نہ صرف اس خطے بلکہ پوری دنیا کو متاثر کیا۔ پاکستان نے خطے میں امن کے لیے اہم کردار ادا کیا۔ بولے شعبہ صحت میں معاہدے چینی اور پاکستانی صنعت کاروں کے غیر متزلزل عزم کا واضح اظہار ہے۔ صنعت کے شعبے میں $44 کروڑ سے زائد کے معاہدے خوش آئند ہیں۔ حالیہ سرمایہ کاری CPEC-2 کے فروغ کی جانب ایک اور اہم قدم ہے۔ چینی سفیر جیانگ زیڈونگ کا کہنا ہے کہ وزیر اعظم شہباز شریف کی قیادت میں پاکستان کی معیشت بہتر ہو رہی ہے۔ خطے میں امن و استحکام کے لیے چین پاکستان کی حمایت جاری رکھے گا۔ اسلام آباد میں پاک چین فارماسیوٹیکل B2B سرمایہ کاری کانفرنس سے خطاب میں کہا، پاکستان میں صحت کے شعبے میں ترقی کے وسیع امکانات موجود ہیں۔ وفاقی وزیر صحت مصطفیٰ کمال نے کہا، وزیر اعظم کی رہنمائی اور قیادت کی بدولت ہم سب ایک ٹیم کی حیثیت سے کام کر رہے ہیں۔ بزنس کانفرنس کا انعقاد وزیر اعظم شہباز شریف کا ویژن ہے۔ وزیر اعظم کے معاون خصوصی برائے صحت ہارون اختر نے کہا کہ وزیر اعظم کے حالیہ دورہ چین نے اقتصادی تعاون کے نئے باب کا آغاز کیا۔ دورے سے سرمایہ کاری، ٹیکنالوجی کی منتقلی اور صنعتی تعاون کے نئے مواقع پیدا ہوئے۔ برطانیہ میں اینڈی برنم لیبر پارٹی کے بلا مقابلہ لیڈر منتخب ہو گئے۔ میڈیا رپورٹ کے مطابق اینڈی برنم پیر کو برطانیہ کے نئے وزیر اعظم بن جائیں گے۔ برطانوی وزیر اعظم کیئر سٹارمر پیر کو بادشاہ چارلز کو اپنا استعفیٰ پیش کریں گے۔ لیبر پارٹی کنونشن سے خطاب میں اینڈی برنم نے کہا، وہ پارٹی کی قیادت سنبھالنے اور آگے بڑھنے کے لیے تیار ہیں۔ اتحاد کی طاقت عوام کو دکھائیں گے، برطانیہ کو نئی راہ پر لے کر جائیں گے۔ امریکہ کے جنوبی ایران میں 7 پلوں پر حملے، کئی صوبوں کے شہری انفراسٹرکچر کو نشانہ بنایا۔ حملوں میں 8 شہری شہید، 20 زخمی۔ حالیہ امریکی حملوں میں اب تک 38 افراد شہید، 400 سے زائد زخمی ہو چکے۔ ایرانی سرکاری میڈیا کے مطابق جنوبی صوبے ہرمزگان میں 6 پل امریکی حملے کا نشانہ بنے۔ امریکی سینٹرل کمانڈ کا آبنائے ہرموز میں بحری ناکہ بندی کے دوران 3 تجارتی جہازوں کا رخ موڑنے اور ایک جہاز کو ناکارہ بنانے کا بھی دعویٰ۔ ایران نے جوابی حملوں میں کویت، بحرین، قطر کے بعد پہلی بار شام پر بھی میزائل داغے۔ ایرانی پاسداران انقلاب نے کہا، شام میں الطنف میں امریکہ کے اسپیشل آپریشن کمانڈ سینٹر پر حملہ کیا۔ بڑی تعداد میں امریکی فوجیوں کا ہلاک کرنے کا دعویٰ۔ اردن میں امریکی لڑاکا طیاروں کو نشانہ بنایا۔ عمان کے مشرق میں آئل ٹینکر کو نشانہ بنانے کی بھی اطلاعات۔ قطر، بحرین کا ایرانی میزائلوں کو دفاعی نظام سے ناکام بنانے کا دعویٰ۔ پاسداران انقلاب نے کہا، امریکی اڈوں کے میزبان ممالک خبردار رہیں، ایران پر مزید حملے ہوئے تو اس سے بھی زیادہ تباہ کن جوابی کارروائی کریں گے۔ ایران کی امریکہ کی جانب سے شہری اور رہائشی علاقوں کو نشانہ بنانے کی مذمت۔ ایرانی پارلیمنٹ کی قومی سلامتی کمیٹی کے سربراہ ابراہیم عزیزی نے کہا، امریکہ نے جنوبی ایران میں آواز کے بچوں کے کینسر اسپتال اور رہائشی اور شہری علاقوں کو نشانہ بنایا۔ یہ حملے انسانی حقوق کی پاسداری کا دعویٰ کرنے والے امریکہ کی بے بسی اور مایوسی کا ثبوت ہیں۔ انہوں نے خبردار کیا کہ دشمن جان لے، ایرانی مسلح افواج بے گناہوں کا خون بہائے جانے کو ہرگز نظر انداز نہیں کریں گی۔ چین اور پاکستان کا امریکہ اور ایران کے درمیان بات چیت کی بحالی کا مطالبہ، فوری جنگ بندی اور مذاکرات پر زور۔ شنگھائی میں نائب وزیر اعظم و وزیر خارجہ اسحاق ڈار کی چینی وزیر خارجہ سے ملاقات کے بعد چینی وزارت خارجہ کا بیان۔ کہا، چینی وزیر خارجہ وانگ یی نے فریقین پر زور دیا ہے کہ وہ اپنے وعدے پورے کریں، جنگ بندی سے متعلق مفاہمتی یادداشت کی پاسداری کریں۔ پاکستانی دفتر خارجہ کے مطابق ملاقات میں دونوں ممالک نے CPEC 2.0 تجارت اور سرمایہ کاری میں مزید تعاون بڑھانے پر اتفاق کیا۔ سعودی عرب پاکستان کی ریڈ لائن ہے، سعودیہ پر حملہ، پاکستان پر حملہ تصور کیا جائے گا۔ برطانوی خبر ایجنسی کا پاکستانی ذرائع کے حوالے سے ایران کو اعلیٰ ترین سطح پر مطلع کرنے کا دعویٰ۔ خبر ایجنسی کے مطابق پاکستانی عہدیدار نے کہا، پاکستان کی اعلیٰ سول و عسکری قیادت نے ایران کو پیغام دیا ہے کہ اگر حوثیوں نے سعودی عرب پر حملے بڑھائے تو پاکستان اپنے دفاعی معاہدے کے تحت سعودی عرب کی مدد کے لیے عملی اقدام کرنے پر مجبور ہو سکتا ہے۔
2 پاکستانی عہدیداروں کے مطابق یمن کے ساتھ سعودی سرحد کے قریب پاکستانی فوجی تعینات ہیں۔ اگر سعودی عرب نے پاکستان سے مدد طلب کی تو پاکستان ان کے ساتھ کھڑا ہوگا۔ بنو میں حالیہ دہشت گردی کی کارروائیوں اور خود کش دھماکے کے بعد سیکیورٹی فورسز کے آپریشنز، فائرنگ کے تبادلوں میں بھارتی پراکسی فتنہ الخوارج کے 24 خوارج ہلاک کر دیے گئے۔ ISPR کے مطابق دہشت گردوں اور سہولت کاروں کے خلاف مشترکہ انٹیلیجنس بیسڈ آپریشنز شروع کر دیے گئے ہیں۔ ہلاک دہشت گرد بے گناہ شہریوں کے قتل اور متعدد دہشت گردی کی کارروائیوں میں ملوث تھے۔ دہشت گردوں سے اسلحہ اور گولہ بارود بھی برآمد کیا گیا۔ دہشت گردی کے خلاف کارروائیاں پوری قوت کے ساتھ جاری رہیں گی۔ صدر مملکت، وزیر اعظم، وزیر داخلہ کی بنو میں فتنہ الہندوستان کے 24 دہشت گردوں کو ہلاک کرنے پر سیکیورٹی فورسز کو خراج تحسین، پیشہ ورانہ صلاحیتوں اور بہادری کو سراہا۔ یورپی یونین نے پاکستان کو GSP پلس اسکیم سے سب سے بڑا مستفید ملک قرار دے دیا۔ پاکستان میں انسانی حقوق اور آزادی اظہار کی صورتحال پر تشویش کا اظہار کیا۔ یورپی کمیشن نے جاری رپورٹ میں کہا 2024 میں پاکستان نے یورپی یونین کو 7.5 ارب یورو کی GSP پلس کے تحت برآمدات کی۔ پاکستان نے GSP پلس سے متعلق تمام 27 بین الاقوامی کنونشنز کی توثیق بھی برقرار رکھی۔ یورپی یونین کے مانیٹرنگ عمل کے ساتھ مسلسل تعاون بھی جاری رکھا۔ یورپی یونین نے رپورٹ میں سائبر کرائم، توہین مذہب کے قوانین کے استعمال، بچوں سے مشقت، اقلیتوں، عدلیہ کی آزادی اور قانون کی حکمرانی پر خدشات برقرار رہنے کا کہا۔ رپورٹ میں صحافیوں، انسانی حقوق کے کارکنوں اور سیاسی مخالفین کے خلاف کارروائیوں پر بھی خدشات ظاہر کیے گئے۔ وزیر اعظم کے مشیر رانا ثنا کا کہنا ہے کہ کالعدم ایکشن کمیٹی نے غلط راستہ اپنایا۔ آئینی و قانونی معاملات دھرنے یا احتجاج سے حل نہیں ہوتے، یہ قانون ساز اسمبلی کا اختیار ہے۔ اسلام آباد میں تقریب سے خطاب میں کہا ایٹمی پروگرام پاکستان کی بقا کی ضمانت ہے۔ معرکہ حق میں فیلڈ مارشل کی قیادت میں افواج پاکستان نے تاریخی فتح حاصل کی۔ ڈائریکٹر FIA گجرانوالہ کا کہنا ہے کہ رواں سال کے پہلے 6 ماہ میں 164 انسانی اسمگلرز کو عدالتوں سے سزا دلوائی گئی۔ عدالت سے ملنے والی سزاؤں میں 22 سال قید کی سزائیں بھی شامل ہیں۔ گجرانوالہ زون میں درج مقدمات اور انکوائریز میں 880 ملین سے زائد کے ریکارڈ ریکوری بھی کرائی گئی۔ امریکی انتظامیہ کی جانب سے غیر ملکی صحافیوں کے ویزا قواعد سخت کرنے پر صحافیوں کی عالمی تنظیم کی شدید مذمت۔ امریکی انتظامیہ سے نئی پالیسی واپس لینے کا مطالبہ۔ صحافتی آزادی کے ادارے کمیٹی ٹو پروٹیکٹ جرنلسٹ نے کہا نئی پابندیاں آزادی صحافت کے اصول سے انحراف ہیں۔ غیر ملکی صحافیوں کے آئے ویزا کی مدت اب زیادہ سے زیادہ 240 دن تقریباً 8 ماہ مقرر کی گئی ہیں۔ پہلے صحافیوں کا قیام عموماً ان کی ملازمت یا اسائنمنٹ جاری رہنے تک ہوتا تھا۔ اور ICC نے پاکستان کے اسپنر محمد نواز کو اینٹی ڈوپنگ کوڈ کی خلاف ورزی پر سزا دے دی۔ T20 ورلڈ کپ 2026 کے دوران لیا گیا ڈوپ ٹیسٹ مثبت آنے پر 3 ماہ کی معطلی۔ ریہیب مکمل کرنے پر سزا 1 ماہ تک محدود۔ نواز کی عبوری معطلی ختم، جبکہ 7 فروری سے 1 مئی 2026 تک کی تمام کارکردگی بھی کالعدم قرار۔